اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ اسے غصے سے گھر سے نکلتے دیکھا فرحان صاحب اس کے چچا نے روکا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اپنا پاور استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس بار میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک دانیال شاہ کو تڑپتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ وہ زہرہن لہجے میں بولی تھی۔ اس سے بدلہ اس طرح خود کو نقصان پہنچا کر لوگی؟ ہوش میں آؤ، وہ بڑے لوگ ہیں، اگر انہیں تمہارا نام پتہ چل گیا تو تم بچو گی نہیں۔ ہا ہا ہا، مار تو میں 4 سال کی عمر میں ہی گئی تھی، اب تو فقط سانسیں بچی ہیں جو تب تک چلتی رہیں گی جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ ایک بات یاد رکھو بیٹا، اسے مارنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ آپ کو میں اتنی پاگل لگتی ہوں جو اسے مار دوں گی؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بابا، میں دانیال شاہ کو اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتی، میں اسے پل پل تڑپا تڑپا کر ماروں گی، اور انسان کو اپنی موت پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس کی موت پر ہوتی ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، اور میں اس طوطے کو جان چکی ہوں جس میں اس کی جان بستی ہے۔ لیکن بیٹا وہ تو تمہاری دوست، ان کی بات وہ درمیان میں کاٹ چکی تھی۔ بس بابا، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، وہ صرف اور صرف قاتل ہے میرے ماں باپ کا، میرے چند دن کی بہن کا، میرے بچپن کا، میری خواہشوں کا۔ اب اس کی سزا تو اس کی اولاد کو ہی بھگتنا پڑے گی۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر باہر نکلی تھی، اور پیچھے بیٹھے وجود کے چہرے پر پل بھر میں تاثرات بدلے تھے۔ جس چہرے پر تھوڑی دیر پہلے پریشانی تھی اب وہاں مسرت ہی مسرت تھی۔ ارے بہو، کیا پکا رہی ہو آج کھانے میں؟ دادو کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سوچ رہی ہوں بریانی بنا لیتی ہوں، نادیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ رک، تو بیٹھ جا، آج تیری نو پکائے گی، آج اس کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں گی، دادو نے کہا تھا۔ نوشے کو کھانسی آئی تھی۔ ارے امی کیا بات کر رہی ہیں، ہم دونوں مل کر ہی تو پکا لیں گے، اب بچی اکیلے کیسے پکا سکتی ہے؟ چلو بیٹا آ جاؤ۔ نادیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے نوشے سے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ گئی تھی۔ اے تو بیٹھ یہاں اور میرے سر کی مالش کر، آج مجھے اس کے ہاتھ کی ہی کھانی ہے بس۔ اور کون سی بچی ہے، 18 سال کی تو ہو گئی ہے نا، ہم تو 12 سال سے کھانا پکانے لگے تھے۔ 12 سال سے کیوں، آپ تو پیدا ہی کھانا پکاتے ہوئے ہوئی ہوں گی، انوشا نے کہا تو حمیرہ ہنسی تھی۔ لیکن دادو یہ تو ناانصافی ہے نا، آپ تو اتنی کیوٹ ہو۔ آپ کو پتہ ہے امی ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتی ہیں کہ آپ نے امی کو کتنا سپورٹ کیا تھا۔ آئی لو یو۔ انوشا نے ان کے گلے لگ کر ان کے گال پر کس کیا تھا۔ بس مکھن مت لگا، بریانی تو مجھے تو ہی کھلائے گی۔ کیا چیز ہے یہ؟ انوشا نے دانت کھچکھچائے تھے۔ اوکے میں ہی بنا دوں گی، لیکن اب کسی کو تو میرے ساتھ دینا چاہیے نا، تو میں اور حمیرہ مل کر بنا لیں گے۔ انوشا نے حمیرہ کو گھسیٹا تھا۔ بالکل نہیں، بلکہ اگر کوئی ساتھ چاہے تو اپنے شوہر کو ساتھ لے دو، مل کر بنا لینا، دادو نے کہا تو انوشا نے کا منہ کھل گیا تھا۔ اب تو پک گئی بریانی، انوشا کے منہ سے نکلا تھا۔ ڈونٹ وری بھائی، ایکسپرٹ ہے، بس دادی کو نہیں پتا، حمیرہ نے اس کے کان میں کہا تھا۔ انوشا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے ایجنٹ؟ وہ سب حال میں جمع تھے کہ اچانک سے حال میں باز احمد کی آواز گونجی تھی۔ باز ہمیں 1 کلو ملا ہے، اسی پر کام کر رہے ہیں، 1 کلو ملا ہے، اسی پر کام کر رہے ہیں، ایجنٹ ٹائیگر نے مدمن انداز میں کہا تھا۔ ایجنٹ علی، آپ کے مشن کا کیا چل رہا ہے؟ باس، میں ریڈ ولف کو نہیں دیکھ پایا، بلکہ اسے آج تک اس کی پرسنل اسسٹنٹ بھی نہیں دیکھ پائی، اور کل اس کی خفیہ میٹنگ ہے۔ کس کے ساتھ؟ اور تم نے کچھ سنا؟ باس نے پوچھا تھا۔ سوری باس، بہت کوشش کی لیکن روم ساؤنڈ پروف تھا، لیکن ابھی صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑی ڈیل کی ہے، مگر اس کی جو قیمت مانگی ہے وہ دینا ان کے لیے مشکل ہے۔ گڈ جاب ایجنٹ، تم اپنا کام جاری رکھو، اوور اینڈ آل۔ باس احمد کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اگر کل 1 سیکنڈ کی دیر ہو جاتی تو اس ویٹر کی جگہ تم اس قید خانے میں ہوتے، ایجنٹ عائشہ نے کہا تو اس نے لمبا سانس لیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا جیسے میں گیا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ ویسے اس نے ایسی کیا قیمت مانگی ہوگی؟ ایجنٹ ٹائیگر نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پیسے مانگے ہوگے، ایجنٹ حنین نے تکا لگایا تھا۔ غلط، یہ ریڈ ولف کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا، کچھ بڑا پلان کر رہا ہے، لیکن کیا؟ ایجنٹ ڈائمنڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ایجنٹ علی، تم ہوشیار ہو، تمہارے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے، ایجنٹ حنین نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں کچن میں گھسے ہوئے تھے، باقی سب صحن میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔
हुमैरा किचन से बाहर लाउंज में रखे सोफे पर किताब हाथ में लिए बैठे हुए थे। जब भी कोई उधर आता वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाती, जिससे अनोशे शानी की जगह आकर खड़ी हो जाती थी। यार तुम्हें तो शेफ़ होना चाहिए था। अनोशे ने उसे मुहारे से टमाटर काटते देखकर कहा था। उसकी बात सुनकर शानी ने एक और गाजर उठाकर उसे दी थी। वट, मैं ऑलरेडी 3 गाजर खा चुकी हूँ, अब अगर ये भी खा ली तो बिरयानी कैसे खाऊंगी। अनोशे ने चिढ़कर गाजर साइड पर रखी थी। वो आधे घंटे से स्लिप पर बैठी बातें कर रही थी। इसी वजह से बार बार शानी उसे गाजर दे रहा था, ताकि जितनी देर में वो खाएगी उतनी देर तक खामोश रहेगी। और अनोशे भी जल्दी जल्दी खाकर फिर शुरू हो चुकी थी। खा लो यार, कम से कम खामोश तो हो जाओगी। शानी ने कहा तो वो बुदका नीचे उतरी थी। तुम्हें मेरे बोलने से प्रॉब्लम है? वो शेरनी की तरह बपड़ी थी। अरे अरे नहीं, तुम बैठो, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं तुम्हारी बातों को सुनने की वजह से बिरयानी हराम ना बन जाए और फिर तुम्हारा नाम हराम होगा ना। ओह अच्छा, अनोशे ने वापस स्लीप पर बैठते हुए कहा था। 5 मिनट तक जब वो कुछ ना बोली तो उससे तशवीश हुई थी। उसने चौंका सा उठाया तो वो किसी सोच में गुम थी। क्या सोच रही हो? शानी ने चावल दामपारा का चूल्हा हल्का करते हुए पूछा था। यही कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सब का क्या होगा। अनोशा ने मुस्कुराहट दबाकर जवाब दिया तो उसके चेहरे के तासरात बदले थे। आंदा ऐसी बात हवा में भी मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उसे अपने करीब करते हुए कहा था। तुमसे बुरा तो अभी भी कोई नहीं। कोई नई बात बताओ। अनोशा ने अपना सर उसके सीने पर रखते हुए कहा था। अच्छा जी, मैं बुरा लगता हूँ? तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उसे पकड़ कर खींचा तो उसकी नज़र कैबिनेट पर गई थी। उसे लगा ज़मीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। ये कैसे हो सकता है? उसके मुंह से निकला था। क्या कैसे हो सकता है? शानी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मैं आई 1 मिनट। वो किचन से निकलकर कमरे की तरफ आ गई थी। मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी होगी। वो बड़बड़ाते हुए कमरे तक पहुंची थी। भाभी, बाहर कोई आया है, आपको बुला रहा है। हज़ैमा ने उसे देखा आवाज़ दी थी। "ये?" अच्छा, वो गायब दिमागी से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अरे बहू, दरवाजे पर कोई आया है, कमरे में नहीं, इधर कहाँ जा रही हो? दादू की आवाज़ पर वो गायब दिमागी से मुड़कर बाहर की तरफ गई थी। आजकल की लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, होती कहीं और दिमाग कहीं और होता है। दादू ने हंसते हुए कहा था। अम्मी आ। अचानक बाहर से फाइल के साथ चीख की आवाज़ आई थी। अनोशे शानी के पीछे सब बाहर भागे थे, मगर दरवाजे पर उसे खून में लथपथ पड़े देखकर सब साकत रह गए थे। अनोशे अनोशे, ये क्या हुआ? वो बुखला कर उस पर झुका था। जैमा, बाइक स्टार्ट करो। शानी जी हाँ तो उसने भाग कर बाइक स्टार्ट की थी। उसने पूरे अनोशे को उठाया और बाइक पर बैठा था। मेन रोड पर पहुंचकर उसने टैक्सी की थी। अनोशे, उठो न यार, तुम जो भी बोलोगी मैं सुनूंगा, कभी कुछ नहीं कहूँगा, पक्का यार। अब इस नाराज तो मत हो। मुझे, मैं कैसे रहूँगा तुमसे सोचा ही नहीं। उठो ना। वो पागलों की तरह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर बेसुध। इतने में उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसके खून में रंग चुका था। उसे आईसीयू में जाते देखा वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। क्या हाल है, तुम लोग कब आए? समिया बेगम ने उसामा और असद को देखा पूछा था। दोपहर को तो आए हैं, आप इस वक्त सो रही थी, हमने सोचा डिनर पर मिलेंगे। उसामा ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी थी। मामा पापा, मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिन हो गए नौशे से नहीं मिले, कल उसे और शानी को बुला लेते हैं, नबील ने कहा था। हाँ बात तो ठीक है, मैं भी घी सोच रही थी, शानजे ने भी कहा था। चलो मैं डिनर के बाद कॉल करके पूछती हूँ। समिया बेगम ने इस बात में सर हिलाकर कहा था। मामा, नौशे ठीक तो है? मैं कल से उसे 20 बार कॉल कर चुका हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रही। असद ने परेशानी से पूछा था। वो ठीक तो है, लेकिन तुमसे नाराज़ है। कल वो आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम दोनों गए हुए हो, नाराज़ हो गई थी। समिया बेगम ने बताया था। वाट मामा, आपने उसे क्यों बताया? उफ, अब उसे मनाना कितना मुश्किल होता है, जानती है ना आप। असद झंझलाया था। अचानक जैन का मोबाइल बजने लगा था। किसकी कॉल है? असद ने पूछा था। शानी की है, जैन ने कॉल पिक करते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जैन ने कहा था, मगर दूसरी तरफ की बात सुनकर उसे लगा जैसे यक लहत पूरी दुनिया वीरान हो गई हो। उसके हाथ में मोबाइल छूट गया था और वो खुद भी घुटनों के बल बैठा था। जैन, क्या हुआ है? बोलो तो सही। असद उसके पास आया था। शानी ने क्या कहा है? उसामा में उड़ कर आया था। अनोशे को उसके होंठ कपकपाए थे। क्या हुआ है अनोशे को? अब पूटो भी। नबील का पारा हाई हुआ था। उसे गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है। जैन ने हिम्मत करके कहा तो सब साकत रह गई। ये क्या हो गया? उन्हें लगा जैसे एक झटके से जान निकाली गई हो। धड़ाम। समिया बेगम के गिरने पर सब होश में आए थे। मामा मामा। उसामा ने उन्हें उठाकर सोफे पर लटाया था। असद बाइक की चाबी उठाकर बाहर की तरफ भागा था।
شاندے تم ماما کو دیکھو ہمار ہیں. اسامہ شاندے کو کہہ کر نکلا تھا. دانیال صاحب، نبیل، زین، اسامہ گاڑی میں تھے اور گاڑی نبیل چلا رہا تھا جو چال کم اور زیادہ رہی تھی. کتنے سگنل توڑ کر وہ ہاسپٹل پہنچے تھے. وہ سب باغ کوریڈور میں پہنچے تو وہاں سعد اور شانی کو کھڑا پایا تھا. یہ سب کب ہوا اور کیسے ہوا؟ اسامہ نے شانی سے پوچھا تھا. پتہ نہیں، اسے دروازے پہ کوئی بلانے آیا تھا اور گئی اور لمحوں میں یہ ہو گیا. شانی کی آنکھیں آنسو سے تر تھے. حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، ہماری انو بہت بہادر ہے، وہ اس سب سے لڑ کر واپس کھڑی ہو جائے گی. اسامہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ آ کر دلاسا دیا تھا. کچھ پتہ ہے کون تھا جس نے گولی چلائی؟ زین نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا چکا تھا. اسد اور نبیل آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے لال بتی جلتے دیکھ رہے تھے. بے بسی سے انتظار کر رہے تھے. وہاں جتنی زخمی حالت میں تھی، وہی جس کی ایک ہلکی سی ہر پورے گھر میں قہرا مچا جاتا تھا، وہی جس کی ایک چینک پر سب پریشان ہو جاتے تھے. جو شاہ مینشن اس کے مکینوں کی تھی، جو نازو میں پلی تھی، جس کے ساتھ ہمیشہ اس کے بھائی رہتے تھے، آج وہ بالکل اکیلے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی. اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلتا ہے اور ڈاکٹر باہر آتے ہیں. انہیں دیکھا سب ان کی طرف لپکے تھے. ڈاکٹر، کیا ہوا؟ آپریشن ہو گیا؟ زین نے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا. آپریشن ابھی چل رہا ہے لیکن ان کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ گولی لگنے کے علاوہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے. ڈاکٹر نے کہا تو دانیال شاہ اپنا ضبط کھو چکے تھے. جو کر سکتے ہو کرو، اگر دوسرے ڈاکٹرز کی ٹیم بلوانا چاہتے ہو وہ بھی بلواؤ، جو ممکن ہو کرو، مگر میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ مجھے بالکل ٹھیک چاہیے. اگر اس سے کچھ ہوا تو میں اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یاد رکھنا. وہ شیر کی طرح دوڑے تھے اور ان کے دوڑ پر سب کپ کپا گئے تھے. پاپا پانی پی لیں. حسن نے انہیں پانی دیا تب وہ بینچ پر ڈہ گئے تھے. تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا. ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی سب ان کی طرف لپکے تھے. کیا ہوا ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ شانی نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تھا. الحمدللہ آپریشن سکسیسفل ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ بلڈ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کافی نازک ہے. اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں ہوش آ گیا تو ان کے لیے 20 ہے بیس ہے، ورنہ 90% کومے میں جانے کا کے چانسز ہیں. وہ کوما کتنے دن کا ہوگا؟ زین نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا تھا. میں آپ کو کسی عرصے میں نہیں رکھوں گا اور نہ ہی جھوٹی تسلی دوں گا کیونکہ ان کی کنڈیشن سے نہیں لگتا کہ یہ ہوش میں آ پائیں گی اور کومے کا کسی کو علم نہیں ہوتا. 2 گھنٹے، 2 دن، 2 مہینے یا 2 سال کچھ نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے تھے مگر پیچھے ان کے لیے قیامت چھوڑ گئے تھے. میری غلطی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں قصوروار ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے. صرف مجھے. اسے کچھ مت کرنا، مت مارنا، میں نے ناشکری کی تھی. اسے سزا مت دینا سزا. وہ بخار کی شدت سے بہک رہی تھی. ماما، انو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے. شاندے نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہوئے دلاسا دیا تھا. اچانک دروازہ کھل کے اسامہ اور دانیال شاہ اندر داخل ہوئے تھے. ماما کیسی؟ اسامہ نے شاندے کو دیکھا پوچھا تھا. بخار بہت تیز ہے، میں نے میڈیسن بھی دی ہے لیکن فرق نہیں پڑا. شاندے نے پریشانی سے بتایا تھا. بیٹا تم جا کر تھوڑی دیر آرام کرو، میں یہی ہوں. دانیال صاحب نے شاندے سے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی. سمیہ بیگم کی بالکل برابر میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے تھے. انو میری بچی، معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، پر پلیز. وہ پھر غنودگی میں بڑبڑانے لگی تھی تو انہوں نے اٹھ کر ان کی دہکتی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے. کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا. تم بے فکر ہو، وہ اسے کچھ ہونے نہیں دے گا. یہ کہتے ہوئے آنکھیں چاند قطرے نکلے تھے جس سے وہ فوراً پہنچ چکے تھے. پکا نا اسے کچھ نہیں ہوگا؟ سمیہ بیگم نے تھکن سے پوچھا تھا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو. اور تم اس طرح بیمار رہی تو انوشے کو کتنا غصہ آئے گا. دانیال صاحب نے کہا تو وہ ہنسی تھی. دانیال، اللہ تو تمہاری سنتے ہیں نا، ان سے بولو نا مجھے معاف کر دے، مجھے سزا دے، اسے نہیں، وہ تو معصوم ہے. سمیہ بیگم پھر سے رونے لگ گئی تھی. بس کرو، اللہ رحیم ہے، تمہیں معاف کر چکا ہے، ورنہ انوشے اب تک زندہ نہ ہوتی. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے دے. ہم کون ہوتے ہیں اس پر کچھ اعتراض کرنے والے؟ دانیال صاحب نے دل پر پتھر رکھا تھا. لیکن میں نے کیا تھا نا، میں نے اس کی رحمت کی ناشکری کی تھی تو اس نے وہ چھین لی تھی. 2 بار وہ دے کر چھین چکا ہے. اب نہیں، ہمت اب ختم ہو گئی ہے. وہ بولتے بولتے پھر غنودگی میں چلی گئی تھی اور انہوں نے کرب سے آنکھیں باندھ کی تھی. میں تمہیں کبھی پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ وہ 2 بار نہیں 3 بار اپنی امانت واپس لے چکا ہے. وہ نم آنکھوں سے وضو کرنے کے لیے اٹھے تھے. رات کے 5 بجے تھے. پورے عالم میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور پھر تہجد کا بلاوا آیا تھا اور اللہ کے محبوب بندوں نے اسے بلاوے پر لبیک کہا تھا اور جہاں جہاں بلاوے کو لبیک کہا گیا تھا وہ جگہ نور کے ہالے کی طرح چمک رہی تھی.
ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسد تہجد پڑھ رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف ہاسپٹل کی مسجد میں جہاں اس وقت تخوق کا عالم تھا، نبیل شاہ زار و قطار ہو رہا تھا۔ وہاں سے تھوڑی دور شان عثمان کے نیچے بینچ پر بیٹھا اللہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی موتیوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ وہاں سے دور شاہ مینشن کے کمروں میں لائٹ چل رہی تھی اور سب اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھے۔ سب کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں جاری تھی اور زبان بار صرف سلامتی کی دعا تھی۔ سمیہ بیگم کی آنکھ کھلی تو دانیال صاحب کو برابر میں سوتے دیکھا اٹھی اور تہجد کا وضو کر کے نماز پڑھی تھی۔ نماز کے بعد وہ سجدوں میں گر گئی تھی۔ زیادہ زبان پر تالا لگ چکا تھا کیونکہ وہی تو گناہوں کا سبب تھی۔ اشکوں کی لڑیاں خود دربار الہی میں اپنی جنگ لڑنے جا چکی تھی۔ ان اشکوں کے استغفار سے پورا عالم گونج رہا تھا اور وہ روتے روتے 35 سال پیچھے چل گئی تھی۔ ارے سمیہ اور شازیہ آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اماں نے دونوں کو آواز لگائی تھی۔ آگے اماں بس تھوڑی سی صفائی رہ گئی تھی، وہ کر رہی تھی۔ شازیہ نے دستہاں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، ارے بیٹا پہلے ناشتہ تو کر لیتی پھر صفائی کر لیتی۔ اب دیکھو اس سمیہ کو کب سے بلا رہی ہوں مگر یہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں آئے گی۔ آ رہی ہوں اماں، تم شروع کرو اور امیمہ کو بھی بلا لو۔ سمیہ نے کپڑے سکھوانے کے لیے چھت پر جاتے ہوئے کہا تھا۔ آئے وہ تو کب سے ناشتہ کر چکے ہیں، اب پڑی ہوگی کسی کونے میں وہ منہ وار ڈائجسٹ لے کر۔ اماں ابا کہاں گیا ہے؟ شازیہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں جائے گا بیچارہ، آرڈر آیا ہوا ہے کپڑوں کا، کل دینے ہیں تو دکان پر ہی گیا ہوگا۔ لو دیکھو میں آگے اب سکون سے ناشتہ کروں گی، فضول میں جلدی جلدی کرتی ہو۔ سمیہ نے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ فیصل صاحب اور سارا بیگم ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے بیٹے کی نعمت سے محروم رکھا تھا مگر بہت شاکر مزاج انسان تھے، کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ بڑی 4 بیٹیاں اللہ کے فضل سے بیاہ دی گئی تھی، اب 3 بیٹیاں رہ گئی تھیں جن کی عمریں بھی شادی کی ہونے والی تھی۔ فیصل صاحب پہلے ایک دکان پر سلائی کرتے تھے مگر اب ایک اپنی چھوٹی سی دکان تھی جس میں بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ آمدنی بس اتنی تھی کہ مشکل سے گزارا ہو جاتا تھا اور سفید پوشی کا بڑا میں بھی کام رہتا تھا۔ ابا اماں آج تو مزہ آ گیا، اتنے دنوں بعد آلو کا پراٹھا کھایا ہے، شازیہ نے چٹہارا لیتے ہوئے کہا تو دونوں ہنس دی تھی۔ ہم لمبا سوئیں گے، بہت تھکے ہیں، سمیہ نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ سو جانا، روکا کس نے ہے، لیکن اثر تک اٹھ جانا۔ اماں نے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھی تھی مگر دروازہ کھول کر روتی ہوئی اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ اندر آتی آپا کو دیکھ کر واپس آئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے، رو کیوں رہی ہیں، آ بیٹھ، اور شازیہ انہیں اندر لے کر جاؤ۔ اماں نے آپا کو اپنے پاس بٹھایا اور شازیہ کو بچیوں کو اندر لے جانے کا کہا تھا۔ سمیہ بہن کے لیے پانی لا، اماں نے آواز دی تو وہ پانی لے کر گئی تھی۔ لے پانی بھی اور بتا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اماں اللہ ہم غریبوں کو ہی بیٹیاں کیوں دیتا ہے؟ ارے جلدی کیا فضول باتیں کر رہی ہے، یہ تو رحمت ہوتی ہیں اور اللہ تو اپنے محبوب بندوں پر رحمت کرتا ہے نا۔ اماں رحمت نہیں زحمت ہوتی ہیں، آج انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اب کی بار بیٹی ہوئی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ آپا پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ارے تمہارے ابا آتے ہیں تو ان کو بولتی ہوں، وہ سمجھائیں گے۔ جانتی ہوں جس کی گھر بیٹی ہوتی ہے اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ تو دکھ رہا ہے اماں، اس گھر میں کتنی رحمتیں ہیں۔ شازیہ نے صحن میں آتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے ہائے اب اول فل مت بول، اللہ کا شکر کر، بہت سارے لوگوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، رہنے کو کچھ نہیں ہوتا، اب ہمیں دیکھو اللہ نے کتنا دیا ہے۔ اماں نے اسے سمجھایا تھا، رات کو ابا آئے تھے اور جیجو کو سمجھا بجھا کر آپا کو واپس کر چھوڑ آئے تھے مگر ایک بات سمیہ کے دماغ میں چپک گئی تھی کہ بیٹیاں رحمت نہیں زحمت ہوتی ہیں، جس پر مہر 2 دن بعد لگ گئی تھی۔ سورج پورے آب و تاب سے طلوع ہو گیا تھا۔ 15 گھنٹے گزر گئے تھے۔ انوشی کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اسامہ اور شازیہ ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئے تو تینوں کو اونگتا پایا تھا۔ شان انوشی کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا اونگ رہا تھا، وہیں دوسری طرف نبیل بینچ پر بیٹھا سو رہا تھا اور اسد کو انوشی کے بیڈ پر غصے دیکھ کر دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سو دے گا، اسامہ اسے دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر نبیل اور شانی کو ہلایا تو دونوں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ کیا ہوا، انوشی کو ہوش آ گیا؟ نبیل نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی نہیں آیا، تم لوگ گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کرو، ابھی ہم یہاں ہیں۔ شازیہ نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسد نے جمائی لے کر اٹھتے ہوئے کہا تو اسامہ نے اسے گھورا تھا، پہلے تم اس کے بیڈ سے تو نیچے اترو پھر بولنا کچھ۔
تم تینوں ریسٹ کرو، پھر دوپہر تک ہمیں معلوم بھی کرنا ہے کہ گولی کس نے اور کیسے ماری۔ تو نبیل تم اسد کے ساتھ شانی کے ہاں جاؤ اور معلومات کرو، اسامہ نے کہا۔ تو تینوں اس بات میں سر ہلا کر اٹھ گئے تھے۔